باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کے 24ویں پارے میں سورہ مبارکہ زبر کی باقی ماندہ آیتیں یعنی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 75 تک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ غافر، سورہ مبارکہ فصلت، یہ دونوں پوری سورہیں اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور سچائی کی تکذیب کرتا ہے، اور متقی وہ ہے جو سچ لے کر آئے اور سچ کی تصدیق کرے، اور متقی کی جزا کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد شرک کی نفی کی گئی اور فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ہمارے رسول کو اپنے بتوں سے ڈراتے ہیں۔ خداوند کریم نے اپنے حبیب سے کہا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی خداوند کریم اگر یہ مشرکین آپ کو اپنے بتوں سے ڈراتے ہیں تو خداوند کریم کافی ہے آپ کے لیے، یعنی آپ گھبرائیں نہیں۔ اور یہ مشرکین کا ایک وہم اور خیال ہے کہ یہ بت جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ فرمایا کہ یہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک جو ہے وہ خداوند کریم ہے۔ آیت نمبر 42 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ خداوند کریم ہے وہ ہے کہ جو جانوں کو موت دیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور ان جانوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ جو مری نہیں ہوتی لیکن سوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ پس وہ جو سوئی ہوئی ہوتی ہیں ان کی روح کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے، اور جو سوئی ہوئی نہیں ہوتی ہیں جن کے موت کا وقت آ جاتا ہے ان کو ان کی ارواح کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو موت اور زندگی کا کھیل ہے یہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ فکر کرنے والی ہے، غور و فکر کرنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ حق شفاعت جو ہے وہ فقط خداوند کریم کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد جس کو وہ چاہے یہ حق دے دے، لیکن خداوند کریم نے اس حق کو بتوں کے لیے نہیں دیا، یعنی بتوں کو خداوند کریم نے شفیع قرار نہیں دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم مشرکین کو ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے کہ قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ زمین اور پورے روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس عذاب کے بدلے جو ہے وہ خداوند کریم کی بارگاہ میں فدیے کے طور پر دے دیں، اور کہیں کہ ہم سب کا سب جو ہے وہ جو کچھ زمین پر ہے اور جو کچھ روئے زمین پر ہے وہ سب کا سب فدیے کے طور پر دیتے ہیں، ہمارے عذاب کو ٹال دے۔ تو اس وقت خداوند کریم تب بھی ان کے عذاب کو نہیں ٹالے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ یہ مشرکین وہ ہیں جن کے عذاب کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہ مشرکین وہ ہیں کہ جب ایک خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے شرکاء کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں تو یہ بالکل خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے انسان تو مخلصانہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ اسے نعمت دے دیتا ہے تو یہ کہتا ہے تو یہ تو میرے اپنے علم کے بلبوتے پر مجھے ملا ہے، یعنی جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ نعمت دے دیتا ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، میرے علم کی بنیاد پر یہ مجھے دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ رزق کو وسعت دینا اور رزق کو تنگ کرنا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے اپنے سبت رکھی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 53 میں خداوند کریم نے اپنے بندوں میں کسی کو استثناء نہیں کیا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہر بندے کو کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خداوند کریم بخشنے والا ہے تمام گناہوں کو، اور وہ خداوند کریم بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اور اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کو بیان کیا
اور شرک کی بھرپور انداز میں مذمت ہوئی، یہاں تک کہ آیت نمبر 65 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے حبیب، بے تحقیق آپ کی طرف وحی کر دی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی جو آپ سے پہلے تھے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اب یہ خداوند کریم اپنے حبیب سے مخاطب ہے، یعنی وہ حبیب جو کہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی اشرف المخلوقات سے مراد ان تمام کائنات میں جو سب سے بافضیلت ترین اور باشرافت ترین ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کو مخاطب کر کے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا کسی کو، نعوذ باللہ، اگرچہ کہ محال ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن دوسرے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شرک اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اگر ہمارا محبوب بھی یہ کام کرے تو ہم کیا کریں گے؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، خداوند کریم آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اگرچہ کہ رسول اللہ کی ذات سے بہت محال ہے کہ رسول اللہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں، لیکن دوسرے انسانوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ کی مثال دی گئی کہ دیکھو اگر یہ ہمارا حبیب بھی شرک کرے گا تو اس کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے، تو جب ہم اپنے حبیب کو نہیں بخشیں گے شرک کے معاملے میں تو تم تو کس کھیت کی مولی ہو۔ اس کے بعد سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہوا اور روز قیامت کے حالات خداوند کریم نے ذکر فرمائے اور کافروں کی سزا اور متقین کی جزا کا ذکر ہوا، اور یوں اس طریقے سے سورہ مبارکہ زمر یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد کی جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ غافر ہے کہ جس کی کل 85 آیات ہیں۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ خداوند کریم گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہی توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہے، لیکن جہاں پر خداوند کریم گناہ کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہیں پر خداوند کریم شدید عقاب اور شدید عذاب دینے والا بھی ہے، یعنی رحمت اور جسے کہنا چاہیے غضب کو خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ خدا تو رحیم ہے، کریم ہے، انشاءاللہ میرے گناہ کو بخش دے گا اور پھر وہ اپنے پورے نام اعمال کو گناہ سے بھر دے، ایسا بھی نہ ہو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ انسان خوف کے مارے اللہ سے نا امید ہو جائے کہ اب تو میرے اتنے گناہ ہو گئے، اب کیسے میرے یہ گناہ بخشے جائیں گے۔ تو خداوند کریم نے اپنے بندے کو خوف اور امید کے درمیان رکھا ہے، ایک طرف سے اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور دوسری جانب سے اپنی رحمت کی نوید بھی سنائی ہے کہ دیکھو اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو خداوند کریم توبہ کو قبول کرنے والا ہے، خداوند کریم بخشنے والا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، اور اس بلبوتے پر وہ اپنی اگلی پوری زندگی کو خراب کر لے، یا مثال کے طور پر خدا کا نافرمان ہو جائے یا خدا کا انکار کرنے لگے۔ تو اس وجہ سے انسان کو خوف اور رجا کے درمیان رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے ذکر کیا کہ یہ کفار اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، جیسے کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، پس اللہ نے انہیں عذاب میں گھیر لیا۔ اور اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ملائکہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ملائکہ جو مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش الہی کے ارد گرد ہیں، یہ تمام کے تمام فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ، اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو کہ ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، پس تو بخش دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر اس کے بعد مزید دعائیں ہیں جو فرشتوں کی مومنین کے حق میں ہیں، اس کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ اے پروردگار ان مومنین کو جنت میں داخل فرما دے کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی زوجات میں سے اور ان کی جو نسلیں ہیں ان میں سے جو صالح بندے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ اے پروردگار ان کو برے اعمال سے بچا لے، اور جس کو تو اس دن برے اعمال سے بچا لے پس اس پہ تو نے اپنا رحم و کرم کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے توحید کی نشانیوں کو بیان کیا اور
فرمایا کہ اللہ کی مخلصانہ عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا اور فرمایا کہ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کی ہولناکی کو خداوند کریم نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد گزشتہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ اپنے سے پہلی قوموں کا انجام دیکھیں کہ ان کے پاس ہمارے رسول آئے، لیکن ان ساری قوموں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں ہمارے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، قارون اور حامان کی طرف بھیجا واضح نشانیاں دے کر، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ یہ موسیٰ جو ہے وہ جادوگر ہے، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور بہانہ یہ بنایا کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں، یعنی جو فرعون کی قوم تھی اس کے سامنے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا کیونکہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر رہا ہے اور زمین پر فساد پھیلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہی آیات کے ذیل میں مومن آل فرعون کا تذکرہ ہوا کہ جو تقیے کے عالم میں اپنے دین کو جس نے چھپایا ہوا تھا، جو کہ خود فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا۔ آیت نمبر 28 میں اس کا بیان ہوا، فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم البینات من ربکم وان یکن کاذبا فعلیہ کذبہ وان یکن صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ وہ شخص جو کہ آل فرعون میں سے مومن تھا وہ بول اٹھا، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ بول اٹھا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے جا رہے ہو، یعنی جناب موسیٰ کے بارے میں، کہ کیا تم جناب موسیٰ کو قتل کرنے جا رہے ہو، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار جو ہے اللہ ہے، اور اس پر وہ واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، یعنی باقاعدہ معجزات بھی تم کو دکھائیں۔ بس اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر اس کے جھوٹ کا وبال ہے، اور لیکن اگر وہ سچا نکلا تو کیا ہوگا، یعنی مومن آل فرعون نے فرعون اور فرعون کی قوم کے سامنے یہ احتمال دیا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ اگر وہ سچا نکلا تو کیا ہوگا، یعنی اگر جھوٹا ہے تو صحیح ہے، اس کا جو جھوٹ ہے وہ اس کے اوپر ہے، اگر کوئی خدا نہیں ہے واقع میں اور کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے تو تمہارا نقصان کیا ہوگا، جب کوئی خدا ہی نہیں ہے تو کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا، تو چاہے تم اس کی بات کو مان لو تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ سچا نکلا، یعنی جناب موسیٰ اگر سچے نکلے تو پھر کیا ہوگا، یقیناً وہ عذاب کہ جس سے وہ تمہیں ڈرا رہے ہیں وہ یقیناً تمہارے پاس آ کر رہے گا، اور خداوند کریم کسی بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بعد کی آیت میں مومن آل فرعون کی جو مسلسل دلیلیں تھیں اپنی قوم کے سامنے، ان کا تذکرہ کیا کہ مومن آل فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ وہ حضرت موسیٰ کی مخالفت کریں، اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آن پہنچے، اور پھر مزید دلائل اپنی قوم کے سامنے پیش کیے، اور ان کی قوم نے آل فرعون کی باتوں کو نہیں مانا۔ اس کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہوا، اور فرعون کی قوم کی برزخی عذاب کے بارے میں خداوند کریم نے کچھ آیتیں نازل کی، یعنی برزخ کے عالم میں اس وقت جو قوم فرعون جس عذاب میں مبتلا ہے اس کو خداوند کریم نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تو ابھی برزخی عذاب ہے، جب یہ آخرت میں ہمارے پاس پہنچیں گے تو ہم اس سے بھی زیادہ شدید تر عذاب میں ان کو مبتلا کریں گے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور مومنین کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ آیت نمبر 51 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بتحقیق ہم اپنے رسولوں کی اور صاحبان ایمان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، گواہوں کو لایا جائے گا اس دن، دونوں دن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم مومنین کی بھی اور اپنے رسولوں کی بھی مدد فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 60 میں خداوند کریم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور اس کی صدا کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، بے تحقیق وہ لوگ کہ جنہوں نے میری عبادت سے تکبر کیا، اور یہاں پر عبادت سے مراد یعنی دعا ہے، یعنی جس نے دعا مانگنے میں تکبر سے کام لیا، اور وہ دعا یا تو بہت کم مانگتا ہے یا دعا مانگتا ہی نہیں ہے، دعا نہ مانگنے کو خداوند کریم نے تکبر سے تعبیر کیا ہے
کہ گویا انسان اپنے آپ کو اس قدر بے نیاز سمجھ رہا ہے کہ اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جو شخص دعا نہیں مانگتا وہ گویا اللہ کے سامنے تکبر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ہماری عبادت سے تکبر کرتا ہے عن قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کر کے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کی واضح نشانیوں کا تذکرہ کیا، شرک کی نفی کی، کفار کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ جب وہ عذاب خدا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اپنے شرکا سے بیزاری اختیار کریں گے، لیکن خداوند کریم فرمائے گا کہ آج کے دن تمہارا ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر سورہ مبارکہ غافر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ فصلت ہے کہ جس کی کل 46 آیتیں ہیں گی جو اس پارے میں شامل ہیں۔ ابتدائی آیت میں فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدائے رحمان اور رحیم کی جانب سے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ قرآن بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کافروں کی ہٹ درمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ کہ یہ کفار جو ہیں وہ ہٹ درمی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلانا چاہتے ہو ہمارے دل مائل نہیں ہوتے، گویا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کان میں میل گھسا ہوا ہے، یعنی تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک حجاب قائم ہے، یعنی اپنے رسولوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان حجاب قائم ہے، تم جو کچھ کہتے ہو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، بس تم عمل کرو اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اپنے حبیب کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ ایک پروردگار ہے، واحد و یکتا معبود ہے، بس اسی کے لیے جو ہے وہ اپنے دین کو پر ثابت قدم رہو، قائم کرو اور اس سے استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کی واضح اور روشن نشانیوں کو کفار کے لیے بیان کیا، اور کائنات کی خلقت کا تذکرہ ہوا، قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہوا اور انہیں نشان عبرت بنا کر پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا اور اس دن کے گواہوں کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 21 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُم وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی آتش جہنم پر ان کو پیش کیا جائے گا اور ان کو تقسیم کر دیا جائے گا آتش جہنم میں کہ پہلے دروازے سے یہ داخل ہوگا، دوسرے دروازے سے یہ داخل ہوگا، اور سب کو جب جمع کر لیا جائے گا یہاں تک کہ جب ان کو لایا جائے گا تو ان کی بصارت اور ان کی سماعت اور ان کی کھال یہ سب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، اور جب یہ اپنے جسم کو گواہی دیتے ہوئے دیکھیں گے تو عرض کریں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ اپنے کھال سے کہیں گے یا اپنے جسم سے کہیں گے کہ تم ہم پر کیوں گواہی دے رہے ہو، تو وہ کھال یا وہ ان کے ہاتھ اور ان کی سماعت اور ان کی بصارت ان سے کہے گی کہ آج کے دن اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، وہی اللہ کہ جو ہر شے کو زبان دینے والا ہے، یعنی ہر شے کو گفتگو کا سلیقہ سکھانے والا ہے، اور وہ خداوند کریم وہی کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا تھا اور اب تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ پھر خداوند کریم نے ان کافروں کا تذکرہ کیا، ان کافروں کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ جو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پر کان نہ دھرو اور اس قرآن کی باتوں کو نہ سنو۔ پھر اس کے بعد صاحب ایمان کی جزا ذکر ہوئی، اور جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا ان کی جزا کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون کہ بتحقیق وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کو ایسی نیکی سے دور کیا جائے کہ جو اس سے اچھی ہو۔ آیت نمبر 34 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، بس دور کرو برائی کو اس نیکی کے ذریعے سے جو برائی سے زیادہ اچھی ہو۔ اگر تم نے ایک کام انجام دیا تو تم دیکھو گے کہ وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، اگر تم نے نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کیا تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ یعنی اگر تم نے اس طریقہ کار کو اپنا لیا کہ تم ہمیشہ برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرو گے، اور جس طریقے سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے کہ ہمیشہ رسول اللہ نے برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور فرمایا ہے، تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ جو بھی برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرے گا اس کا ایک فائدہ دنیا میں یہ ہوگا کہ جو اس کے دشمن ہیں وہ اس کے پکے دوست بن جائیں گے اور ان کے درمیان دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی توحید کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ رات اور دن اور یہ چاند اور ستارے یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جو ملحد ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اس پارے کے اختتام پہ خداوند کریم نے جناب موسیٰ کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب عطا کی، لیکن بنی اسرائیل اس میں اختلاف کرتے رہے، اور پھر آخر میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان نیک و صالح عمل انجام دیتا ہے وہ خود اس کے اپنے نفع میں ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ خود اپنے نفس کے نقصان میں برائی کرتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔